بنو عباس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں جیسا کہ بنو امیہ کے بارے میں. بنو عباس کے بارے میں نے وقتاً فوقتاً ڈسکشن کی، ڈیٹیل اس لیے نہیں کی کہ بنو عباس کا جو ایشو ہے نا وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. بنو عباس کو حکومت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آلموسٹ 110-15 سال کے بعد. اس وقت تک تو آلموسٹ سارے صحابہ تو کنفرم فوت ہو چکے تھے. ان کی حکومت 127 ہجری میں آئی ہے اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعان علی میں سے تھے. جنگ جمل صفین نہروان تینوں لڑی ہوئی ہیں انہوں نے. ان کے بعد روئے ارض میں کوئی بندہ صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو محدثین کہتے ہیں وہ کذاب ہے. یہ آخری صحابی جو فوت ہوا ہے حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں. وہ 8 سال کی عمر میں حضور کی زیارت کی ہوئی ہے انہوں نے. ابو طفیل عامر بن واصلہ نے انہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں. تو یہی آپ کو پتا ہے جب وہ مولا علی جنگ صفین کے موقع پر سنن نسائی الکبریٰ المستدرک للحاکم میں آتا ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے، تو مولا علی صحابہ سے کہتے ہیں کہ گواہی دو نا میرے لیے. حضور نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو 12 صحابہ وہاں پہ کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے. ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میرے دل میں نا تھوڑی بات آئی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. میں وہاں سے اٹھ کے زید ابن ارقم کے پاس آیا، سینئر صحابی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے میں بھی وہاں پہ غدیر خم پہ موجود تھا. یہ وہی ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہو گئے. اب 127 ہجری میں بنو عباس ہے. اب بنو عباس کا تعلق چونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے نہیں ہے، صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے، تابعین میں بھی ایسا سچ نہیں، تبا تابعین میں مین ان کا رول آیا ہے. تو اس لیے احادیث کی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں. باقی اہل بیت کی دشمنی میں بنو امیہ سے 4 ہاتھ آگے تھے، لیکن ایک خوبی تھی چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے. بنو عباس جو صحیح مسلم میں زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آل علی، آل عباس، آل جعفر اور آل عقیل. تو چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے تو مولا علی کے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے تھے. یعنی ممبروں سے وہ سب و شتم کا سلسلہ ختم ہو گیا. شیعان علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول تک اترے کہ انہوں نے سوائے حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے، اب میں نام نہیں لیتا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، ان 2 بندوں کو بنو امیہ کے چھوڑ کے بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے ان کی قبریں تک اکھاڑ کے انہوں نے ان کی لاش، ایک بندے کی سلامت نکلی تھی سلمان اس کی ہشام بن عبد الملک کی، باقی کسی کی لاش بھی نہیں نکلی. اور ان کی ہڈیاں جو ہے نا انہوں نے نا، اور یہ تو نکل، ان کے بڑے امام نے البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے، تو یہ تاریخ میں ہی ملے گا نا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسپلے کرایا تھا کہ کیا نکلا تھا اس میں سے. تو وہ انہوں نے پھر ان کو آگ لگایا اور اس طریقے سے سارا کچھ. یہ بنو عباس نے غصہ اپنا پورا نکالا. غلط ہے، لاش کی تو کافر کی لاش کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، لیکن نقصان انہوں نے یہ پہنچایا کہ یہ شیعان علی کو اپنے حکومت کی دوام کے لیے یوز کرتے رہے. حضرت علی سے عشق شو کیا، ممبروں سے حضرت علی کی تعریفیں بیان ہوئیں، اور اہل بیت کے اماموں کو، پہلے امام جعفر کو، پھر امام موسیٰ کاظم کو، امام علی رضا کو، تو مامون الرشید جب 3 بر اعظموں کا خلیفہ بن چکا تھا بنو عباس کا، ہارون رشید کا بیٹا، اس نے تو اپنا ولی عہد بھی نامزد کر دیا تھا لیکن بعد میں زہر دے کے مروا دیا. جو مشہد میں مزار ہے بہت بڑا امام علی رضا کا، بنو عباس نے سارے اہل البیت کو شہید کیا ہے بعد میں، لیکن ظاہراً وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کو آگے رکھتے تھے ہر مذہبی ایکٹیویٹی میں تاکہ لوگوں سے ہمدردیاں اپنے حق میں حاصل کریں.